السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سورہ ابراہیم کی آیت 7 کا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلیشن کروں گی۔ اور جب تیرے رب نے آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا، پکار کر کہہ دیا، یقیناً اگر تم نے شکر کیا تو ضرور میں زیادہ دوں گا تمہیں، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور جو اس کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا اس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ انسان اکثر رسماً زبان سے شکر ادا کرتا ہے، کیفیت کے ساتھ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس رب کا وعدہ تو یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں تم کو مزید دوں گا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جن چیزوں کا تم شکر ادا کر رہے ہو، کیا وہ بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی ہیں؟ بندہ کہتا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں اور چیزیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا کیفیت کے ساتھ شکر ادا کریں۔ ہم دوسروں سے شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں آپ کی صحت اچھی ہونے لگے گی، اور جتنی اپنی بیماری کا لوگوں سے کہتے رہیں گے، مزید بیماری کم ہونے کے اور بڑھنے لگے گی، اور لوگ بھی آپ سے دور بھاگیں گے کہ یہ تو ہر وقت اپنی پریشانیوں کا بیان کرتا رہتا ہے۔ اور ایسے انسان کو دنیا میں ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو گلہ کم سے کم کریں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ جب آپ رب کی تعریف کرتے ہیں تو کریڈٹ نہیں لیتے ہیں، پھر آپ یہ نہیں کہتے یہ تو میرا کمال ہے، آپ کہتے ہیں سارا کمال تو میرے رب کا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ذرا مڑ کر دیکھیں، کل آپ کے پاس سواری نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری عطا کی۔ جو سہولتیں آپ کو کل نہیں تھیں وہ آج آپ کے رب نے آپ کو عطا کر دی۔ اس لیے وقتیہ پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ ہمیں اور بھی بہتر بناتی ہیں۔ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، جو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ زبان اظہار ہے دل کی کیفیت کا۔ ناشکر انسان بس رسماً شکر ادا کرتا ہے۔ ہم اکثر جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں جس کو منافقت کہتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں دیکھیے جن مریضوں کو اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں، کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ہمیں اپنی ایک کروٹ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب تو نے مجھے دوسروں کا محتاج نہیں کیا۔ انسان کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ سارا کمال تو تیرا ہے۔ غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے تو کیا ایک ماں اپنے بچے کو پال سکتی ہے؟ بیماری کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو سجدوں کی توفیق دیتی ہے۔ اس سے پہلے ہم غفلت میں ہوتے ہیں، وہ ہم کو جگانے آتی ہے، پھر بھی نہ جاگے تو غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ناشکرے بندے کے پاس نعمتوں کا ڈھیر بھی رکھا ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ ضرورت فقیر کی اور خواہش بادشاہ کی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آج ہم باہر جا کر دیکھیں، جن کو ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں، انہوں نے اسلام کا انداز اپنایا ہے۔ ناشکرا پن بہت بڑی بیماری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی روزہ نماز کے علاوہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ناشکرا بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں، کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت میں لا اتارا؟ یعنی جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو وہ خسارے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی جو بہت امن والی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا، تو اس نے اس کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مثال میں قوم سبا کی دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا میں 2 نشانیاں چھوڑ دیں، وہ تھے دو لہلاتے باغ، دائیں اور بائیں،
اللہ تعالیٰ نے ان سے تقاضا کیا کہ کھاؤ اور پیو اور شکر ادا کرو. یہ نہیں کہا تم فائدہ نہیں اٹھاؤ، لیکن جب ان لوگوں نے قدر نہیں کی تو ان کے باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے پھل بدمزہ تھے. ان کی فصلیں، باغات سب برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، ان کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. جو وہ بھلائی کرتے ہیں ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. تو ناظرین، ہمیں ان مثالوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے رب نے ہمیں دیں، اگر ہم ان کی ناشکری کرتے ہیں تو وہ چھن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.